پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطر سے رابطہ، قطر سے مذاکرات کے لیے ثالثی کی درخواست کر دی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر قطر حکومت پاکستان کو پیغام پہنچایا، برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کا جواب۔ موقف اپنایا، افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ پاکستان نے واضح کر دیا، ٹی ٹی پی او خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ قطر کی ثالثی میں افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ بات چیت کی تکمیل تک دونوں ملکوں میں فائر بندی پر اتفاق۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر سے ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ٹرمپ بولے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے سیز فائر کرا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ اگر مجھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے آسان ہے۔ کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں؟ صوبائی حکومتیں اور ادارے مل کر افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان پناہ گزینوں سے متعلق اجلاس میں ہدایت، کہا افغانستان سے پاکستان پر حملہ خوارج کی دراندازی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا، افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہیں دی جائے گی، صرف انہی کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا ہے۔ افغانوں کی تیز ترین واپسی کے لیے ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عدم موجودگی پر ان کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ خوددار قومیں پرائی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ افغان طالبان رجیم بننے کے 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، مشیر قومی سلامتی، ISI نے دورے کیے، نمائندے خصوصی سیکریٹری بھی گئے۔ بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ، 836 احتجاجی مراسلے، 13 مرتبہ ڈیمارچ کیا گیا۔ اس دوران تک 3844 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اب احتجاجی مراسلے ہم کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ کابل وفد نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا ان کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ شمالی وزیرستان میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، 6 خارجی جہنم واصل۔ ذرائع کے مطابق میر علی میں ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 خارجیوں کو کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پوسٹ کی چھت گرنے سے سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز نے سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ فتنہ خوارج گاڑی کو باجوڑ کی آبادی میں دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے۔
बारूद स्मगल करके अफगानिस्तान से सामान के साथ लाया जा रहा था। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी अफगान महाजरीन से मुतालिक इजलास से गैर हाजिर। वजीर आजम ने इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। एक रोज पहले वजीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, उन्हें मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वजीर आला KP इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इजलास में नहीं आए। सोहेल आफरीदी की अदम मौजूदगी से सिर्फ सूबे के अवाम को फर्क पड़ेगा। इख्तियार वली कहते हैं, हादिसाती वजीर आला अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। अपने मफादात के खातिर KP के अवाम को ईंधन ना बनाया जाए। अफगान महाजरीन के हवाले से पॉलिसी पर अमल दरामद जरूरी है। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन लाजमी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में ऑपरेशन के बगैर अमन नहीं आ सकता। वजीर आला समेत सबको एक पेज पर आना होगा। पुलिस जवानों ने DI खान को बड़े नुकसान से बचाया। हमला आवर बराह रास्त अफगानिस्तान से राब्ते में थे। मोहसिन नकवी से DI खान में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। पुलिस लाइन्स हमले में नादरा का सारा दफ्तर जला दिया गया। डेटा में अफगानों की मालूमात भी थी। क्या हमला करने का मकसद अफगानों का रिकॉर्ड खत्म करना था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल की वसातत से लिखे गए खत में कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी PTI की वजीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात तक नई KP काबीना की तश्कील मौखर कर दी गई। जराये का कहना है, वजीर आला से बानी की मुलाकात में मुशावरत से नई काबीना का फैसला होगा। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से समरी वफाक को भिजवा दी गई है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मजहबी जमात के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले किसी मजहबी जमात अकीदे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद ग्रोह के खिलाफ है। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है तो 1 माह के अंदर अंदर जमा करा दे। कानूनी असलहा रखने वालों को अपना असलहा खिदमतगार में रजिस्टर कराना होगा। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। TLP मुजाहिरों के दौरान पुलिस पर हमले, जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। 2016 से 25 तक TLP के मुजाहिरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 एहलकार जख्मी हुए। 69 पुलिस एहलकार मुस्तकिल माजूर, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 16 शहरी जाँ बहक और 54 जख्मी हुए। मुजाहिरों में 97 पुलिस गाड़ियां मुकम्मल नाकारा, 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून में हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। शाह अवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, तमाम उलमा व मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई जो किसी के लिए बेहतर नहीं। कराची में गैस प्रेशर मशीन का जोरदार धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। न्यू कराची अयूब गोट के घर में गैस प्रेशर मशीन लगी हुई थी। ज्यादा गैस जमा होने के बायस धमाका हो गया। 2 घर और 4 दुकानें मुकम्मल तबाह हो गई।
قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی، مریضوں کو فوری منتقل کیا گیا، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پایا۔ پاکستان کا فرسٹ ویمن بینک عرب امارات نے خرید لیا۔ پاکستان اور یو اے کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیراعظم نے کہا ٹیم ورک کے نتیجے میں آج معاہدہ پایۂ تکمیل کو پہنچا، منصوبے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ G2G فریم ورک کے تحت طے پانے والا معاہدہ اچھے سفر کا آغاز ہے، مزید مشترکہ منصوبے شروع کریں گے۔ شیخ زید پاکستان کے سچے اور مخلص دوست تھے، شیخ محمد زید ال نہیان کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں آ جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ امریکی صدر کا کہنا ہے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنا تو باقی ملک بھی آ جائیں گے۔ کچھ ملکوں سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے، وہ ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چک شہزاد میں جیو سائنس ایڈوانس ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ لیبارٹری اب بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تجزیاتی ڈیٹا فراہم کر سکے گی۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اپ گریڈیشن اور سرٹیفیکیشن کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ لیجنڈ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں مبینہ بینک فراڈ پر 13 اکتوبر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ مجھے یا گورنر ہاؤس کو لیجنڈ ٹرسٹ کے مالی امور یا چیک پر دستخط کا اختیار نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیجنڈ ٹرسٹ کا سیکریٹری حکومت سندھ کا سیکریٹری برائے ثقافت ہوتا ہے، جو تمام مالی معاملات بشمول بینک امور کا ذمہ دار ہے۔ فنکاروں کے فلاحی فنڈز قومی امانت ہیں، بے ضابطگی یا جعلسازی میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سندھ حکومت گندم کی کاشت بڑھانے کے لیے 56 ارب روپے خرچ کرے گی۔ بے نظیر ہاری کارڈ پروگرام کے تحت 4 لاکھ کسانوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ کے آخر میں مزید 50,000 بے نظیر ہاری کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پروگرام میں 1 سے 25 ایکڑ زمین والے کسانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 22,60,000 ایکڑ زمین کے لیے مالی معاونت دی جائے گی۔ جنریشن زی کو تیار کر کے تبدیلی لائیں گے، ملک کی قیادت نوجوان کریں گے۔ حکومت ناکامی تسلیم کرے اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سرگودا میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا بنو قابل گیم چینجر ثابت ہوگا۔ نوجوان آئی ٹی سیکٹر میں مہارت حاصل کریں، ہم ڈگری پروگرام میں معاونت اور بیرون ملک تعلیم میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ حکومت تعلیم، صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہے۔ پنجاب حکومت نے 25,000 سے زائد سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا۔ سرگودا کرکٹ اسٹیڈیم میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ من سے ملے، اقتصادی اصلاحات اور 2 طرفہ تعاون پر بات چیت۔ محمد اورنگزیب نے IMF سٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں پینڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق پیش رفت میں گفتگو۔ وزیر خزانہ کی امریکی کانگریس مین فرینچ ہل سے ملاقات، پاک امریکہ معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر کی نمائندہ خصوصی لطفی وائی اور جاپان کے بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے بھی ملے۔ واشنگٹن میں سیمینار سے خطاب میں کہا بہتر معاشی نظم و نسق، مالیاتی و بیرونی استحکام اور مؤثر اصلاحاتی اقدامات کے نتیجے میں بہتری آئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ امریکہ، اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب میں میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ دورہ دونوں ممالک کے درمیان میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔
صدر مملکت سے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات. صدر زرداری کا فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ. ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم نے کہا پاکستان سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ باہمی اعتماد اور تعلقات کا مظہر ہے. صدر مملکت سے جرمن سفیر اینا لیپل کی ملاقات. تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو. آصف زرداری نے کہا پاکستان جرمنی کلائمیٹ پارٹنرشپ معاہدے کی جلد تکمیل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. جرمن سرمایہ کار قابل تجدید توانائی آئی ٹی اور صنعتی شعبوں میں مواقع سے فائدہ اٹھائیں. اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. معاہدے کے بعد سے اب تک 23 فلسطینی مختلف حملوں اور فائرنگ میں شہید ہو چکے. حماس کا کہنا ہے ثالثوں کو اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی فہرست دے دی ہے. ہم معاہدے پر قائم ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں پر کوئی بین الاقوامی سرپرستی قبول نہیں کریں گے. یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے. کچھ لاشیں تباہ شدہ سرنگوں میں دفن ہیں. اسرائیلی فوج نے دھمکی دی یرغمالیوں کی لاشیں نہیں ملی تو دوبارہ کارروائی شروع کر دیں گے. سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. ایک دن میں ریکارڈ اضافہ. پاکستان میں 1 تولہ سونا 14,100 روپے مہنگا. قیمت 4,56,900 روپے ہو گئی. بین الاقوامی بازاروں میں فی اونس سونا $141 مہنگا ہوا. قیمت $4358 فی اونس ہو گئی. سیف اللہ کا گول کام کر گیا. سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ 3-3 سے برابر ہو گیا. 3 کوارٹرز تک آسٹریلوی ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل تھی. چوتھے کوارٹر میں گرین شرٹس نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر ہار کو برابری میں تبدیل کیا. حنان شاہد نے 2، سیف اللہ نے 1 گول کیا. قومی ٹیم آج تیسری پوزیشن کے لیے برطانیہ سے مقابلہ کرے گی. وینکوور اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا شاندار کھیل. نور زمان اور اشرف عرفان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. راؤنڈ آف 16 میں نور نے ویلز کے ٹیلر کو 3-1 سے پچھاڑا. اشرف نے ہانگ کانگ کے میتھیو کو 3-2 سے شکست دی. ویمنز ورلڈ کپ میں میزبان شری لنکا پھر ناکام. جنوبی افریقہ نے 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. ڈی ایل ایس قانون کے تحت 121 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا. آئی لینڈرز نے پہلے کھیل کر 105 رنز بنائے تھے. بارش سے متاثرہ میچ 20-20 اوور تک محدود کر دیا گیا تھا. اور بیٹے کی والد کو آؤٹ کرنے کی کوشش. شاہین آفریدی نے عالیہ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو شیئر کر دی. شاہین نے ننھے کھلاڑی کی بال پر شاٹ کھیلا.